أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله وصف الفتن. الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين السيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الإمام سيد الساجدين زين العابدين عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لي ولأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أعداءنا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى. إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. جمعہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اور ایک بہت بڑی بندگی ہے اور ایک بہت بڑی اطاعت پروردگار کا ذریعہ ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور بعد میں آپ سب کو تقوی الہی کی اپیل کرتا ہوں۔ تقوی الہی بہترین زاد راہ ہے اور بہترین ذخیرہ آخرت ہے، اور جس سے انسان کی قبر منور ہوا کرتی ہے وہ تقوی پروردگار ہے، اور قیامت والوں کا لباس جو اہل جنت ہیں ان کا بھی لباس کا نام تقوی ہے۔ اور تقوی کے بغیر اگر انسان کا جتنا بھی عمل ہو اچھا ہو لیکن اس کی حیثیت نہیں بنتی ہے، اس کی شان نہیں بنتی ہے اور اس کی قبولیت نہیں ہوتی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ ہر ایک کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے، عمل انہی کا قبول ہوتا ہے کہ جو صاحبان تقوی ہیں۔ اور امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اللهم صل على محمد وآل محمد زیارت کے سلسلے میں، زیارت امین اللہ کے سلسلے میں اللہ کا شکر ہے کہ اسے 1 سال اور 1 مہینہ اس پہ گفتگو رہی ہے ہماری اسی زیارت کے سلسلے میں، اور اگلا جو پروگرام ہے
اس کے جو اضافات تھے اس پہ بھی ہم نے مکمل ڈسکشن کی ہے، اور انشاءاللہ وہ آخری پروگرام اگلا ہوگا۔ اس کے بعد ہم پھر محرم کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کس نئے ٹاپک کی طرف ہم نے آنا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس آخری جو 5واں بند ہے اس میں وَاشْغَلْهُمْ عَنْ آذَانَ، پروردگار جو ہمارے دشمن ہیں نا، انہیں ہمیں آزار اور اذیت پہنچانے سے باز فرما، روک دے، ان کی حفاظت فرما ہماری۔ دشمن تو آتا رہتا ہے مختلف قسم کے، اپنے حساب کتاب سے مختلف قسم کے تانے بانے بناتا رہتا ہے، مختلف قسم کے اپنے ہتھ کنڈے اور حربے استعمال کرتا ہے۔ اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہم اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں بحول اللہ تعالی وقوتہ اقوم واقعد۔ ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا ہی اس کی قوت کے، اس کی عطا کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے دشمن مختلف قسم کے جب حربے استعمال کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، چونکہ ہر چیز اللہ کے ارادے کے تحت چل رہی ہے، اللہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ ہیلے حربے استعمال کرتے رہتے ہیں، ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، اللہ بھی اپنی تدبیر کرتا ہے۔ ان کو ان کی جو سازش ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، ہیلا حربہ ہوتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ اس کو ختم کر دیا کرتا ہے۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطاؤں میں سے ہے۔ مثلا دشمن نے چاہا، فرض کیا کہ اس کو باہر کسی جگہ بلا کے نقصان پہنچایا جائے، صحیح ہے، ان کی پلاننگ ہو گئی ہے، ساری چیزیں ہو گئیں، صحیح۔ اب اللہ نے ان کے اس سازش کے اوپر جو ہے وہ پانی پھیر دینا ہے، ملیہ میٹ کرنا۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ مثال دے رہا ہوں میں، یہ گھر سے باہر نکلا تو اس کا کوئی 25 سال پرانا دوست سامنے آ گیا، انہوں نے کہا میں ویسے گزر رہا تھا، آپ یہاں رہتے ہیں؟ اچھا آپ یہاں رہتے ہیں؟ اس نے کو گھر کے اندر بلا لیا، ان کو کہا کہ میں اندر نہیں آ سکتا۔ یعنی دیکھا نا آپ نے، اللہ کے اپنا طریقہ کار ہے۔ اب اس لیے تو بہت خوش ہو گیا کہ 20-25 سال والا پرانا دوست مجھے مل گیا ہے، چلیں تھوڑی سی گفتگو ہوتی ہے، تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے۔ مطلب یعنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، یا مثلا دوست نہیں ملتا ہے، ان کی جو پلاننگ تھی اس میں آگے سے سارا روڈ ہی بلاک کر گیا، وہ بجائے اس کے کہ ٹائم پہنچے، وہ تو کہیں 7-8 گھنٹے جو ہے نا لگ جاتے ہیں بعض کا۔ اس کے اپنے طریقہ کار ہیں، اس کی اپنی ادائیں ہیں، اس کی اپنی شان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے، جس انداز کے ساتھ چاہتا ہے۔ وہ جب نجات دیتا ہے نا تو برادران یوسف نے حضرت یوسف کو کیا کیا ہے؟ کنویں میں پھینک دیا۔ لیکن کیا ہے؟ اللہ نے نجات بھی دی، وہی پروردگار کا وہیں کنویں کے اندر انتظام کر دیا، نجات کی بھی سارے اسباب بنا دی۔ دنیا کوشش، زلیخا نے کتنی کوشش کی ہے، 7 دروازے بند کر دیے کہ جس کی چابی اس کے پاس ہوتی ہے، کوئی کھول ہی نہیں سکتا ہے۔ بندے کا کام کیا ہوتا ہے؟ بندے کا کام ارادہ کرنا ہوتا ہے، یا اللہ میں نے تو اپنا کر لیا، اب دروازے کھولنا میں نے تو نہیں کھول سکتا، میرے پاس چابی ہے۔ وہ جتنا تیزی سے جاتے ہیں دروازے خود بخود کھولتے چلے جاتے ہیں، صحیح ہے نا؟ بات یہ ہے کہ دروازے کھولنا اس کا کام ہے، ارادہ کرنا اور نیت بنانا ہمارا کام ہے۔ اگر ہم نیت صحیح طریقے سے بنا لیں گے تو وہ ہمارے لیے دروازوں کو کھول دے گا، دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ اس لیے مشکل نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہ وعدہ پروردگار ہے۔ ہم اگر سچے ہوں نا، وہ نہیں ہے کہ جب یمن میں انہوں نے
جو بناتے تھے خول چڑھاتے تھے، اس کے اوپر فلاں کا نام آ گیا تو فلاں کا نام آ گیا تو فلاں. انہوں نے کہا اگر نام ان کے نام آ رہے ہیں اناروں کے اوپر تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سچے ہیں نا، یہ سچے ہو گئے. انار بھی تو انہی کا نام لے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کو ختم کرو، یہ علی علی جو تم کرتے ہو، ہاں یہ ختم کرو، اور اس کے بعد اصل میں حق یہ ہے. انہوں نے کہا 3 دن کا ہمیں ٹائم دیتے. علماء تھے وہاں پہ، سالی اچھے اچھے لوگ تھے، دیندار تھے. اب سب نے توسل کرنا شروع کر دیا، مولا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ. پہلے دن ہو گیا، دوسرے دن ہو گیا، تیسرے دن آخری ٹائم پہ امام نے فرمایا کہ انہوں نے ایک سانچے بنائے ہوئے ہیں، اور جو اناروں کے اوپر خول چڑھا دیتے ہیں تو وہ نام پھر جو ہے نا وہ لکھا ہوا بعد میں اسی کا آتا ہے، تو وہ سانچوں کو ہٹا دو گے تو نام نہیں آئے گا. تو واقع اللہ اتنے 3 دنوں کی اتنی پریشانی ہو گئی، آپ اب تشریف لائے. فرمایا کہ تمہیں یقین نہیں تھا، تم نے 3 دن کا کیوں ٹائم لیا تھا؟ تم اسی وقت کہتے میں اسی وقت آ جاتا. بات یہ ہے کہ ہمارے ایمان کے اوپر ہے نا، ہم کس حد تک ہیں. تم نے 3 دن کا ٹائم لیا تو 3 دن میں ہم آ گئے تیسرے تھے. تم اگر 1 دن کے بھی وہ کہتے ہیں بھائی گھنٹے کے بعد کہتا ہوں تو ہم اسی وقت بتا دیتے. بات یہ ہے کہ فرمایا وَاشْغَلْهُمْ عَنْ آذَانَ، پروردگار دشمنوں کے شر سے ہمیں تو محفوظ. شر آنا ہے ان کا، یعنی ایسا نہیں کہ شر نہیں آنا ہے، شر آئے گا. شر سے محفوظ کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے. اس وجہ سے یہ نہیں ہے کہ ہاں جی ساری ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں. ہمارے گھر توکل اللہ، توکل یعنی ٹوٹل ریلائنس ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹرسٹ ان گاڈ. اگر ہماری توکل صحیح معنوں میں اللہ کے اوپر ہو تو اللہ ہمارے لیے رستوں کو کیا کرتا ہے، جی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں. راستے کیا ہوتے ہیں ان کے لیے؟ کھول جایا کرتے ہیں. یہ سبلنا ہے، سبیل نہیں ہے. یہاں پہ دشمن آپ کا ایک راستہ بند کرے گا نا، اللہ آپ کے لیے سبیلیں لگا دے گا. صحیح ہے؟ اللہ آپ کے لیے کیا ہے؟ سبل جمع ہے. یعنی وہ ہمارے یہاں پنجابی کیا نا، ایک دروازہ بند ہے نا تو وہ 100 دروازے کھول دینے. کیا کہتے ہیں؟ ایک دروازہ بند ہو تو وہ 100 دروازے کھول دیتا ہے. 100 بولانا، یہ وہی ہے، یہ وہی چیز ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہم ان کے لیے سبل کھول دیتے ہیں، راستوں کو کھول دیا کرتے ہیں. اس کے لیے کوئی جو ہے نا وہ ایکسس پوائنٹ، یہ ہم لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ وے آؤٹ جو ہے نا کون سا یہ ہے. اللہ کے لیے تو وے آؤٹ اس کے لیے تو نہیں، اس کے لیے تو ایکسس ہی ایکسس ہے، اور جتنے مرضی ہے جو ہے نا کھول دیں. اس وجہ سے کیا ظالموں، دشمن کیا ہے؟ دشمنی کرے گا. دشمن کا کام ہے دشمنی کرنا. تو اپنا کام کیا ہے؟ علیکم السلام. اپنا کام یہ ہے کہ دشمن کی سازش سے باخبر ہونا، نمبر 1. اس وجہ سے دشمن کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا جو ٹارگٹ ہوتا ہے دشمن کا وہ اتھارٹی ہوا کرتا ہے، اتھارٹیٹو پاور ہوا کرتا ہے. نہیں، انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا ہے؟ جو بڑی اتھارٹی ہوتی ہے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں نا. بڑی اتھارٹی کے اوپر حملہ کریں گے تو نیچے ویسے ہی بلڈوز ہو جائیں گے، اس کا پرابلم نہیں ہوتا. ہمیشہ سے دشمن کی جو سازش ہوتی ہے اجتماعی لحاظ کے ساتھ، اتھارٹی کے اوپر سب سے پہلا کام اس کا ہوتا ہے کہ اتھارٹی کے اوپر حملہ کیا جائے. دوسرا اس کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ رومرز پھیلا دیے جائیں، شکوک پیدا کر دیے جائیں، شبہات پیدا کر دیے جائیں، کنفیوژن پیدا کر دی جائے. یہ دوسرا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. دشمن کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ یعنی فالس نیوز، یہ جو جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، جھوٹی افواہیں ہوا کرتی ہیں، پروپیگنڈا ہوا کرتا ہے، اس کی طرف جاتے ہیں. یہی چیز ہے
بہت ساری اس وقت، چونکہ ہم میڈیا میں بہت کمزور ہیں اس وقت، یعنی اگر اپنی حالت دیکھیں نا، یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ ہدایت ٹی وی جب پہلے آیا لوگوں نے اس پہ بہت خوش ہوئے، جو جنرل پبلک ہے، میں کہہ رہا ہوں جنرل پبلک کی بات کر رہا ہوں، جو پیسے والے تھے وہ اس میں ایک اور وہ کئی قسم کی طاقتیں چلی ہیں نا، کئی قسم کی اس میں، چونکہ جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر آپ وہ میدان میں ہوتے ہیں تو پھر وہ ہوتا رہتا ہے یہ ساری چیزیں۔ اچھا کتنے ہیں آپ کے پاس میڈیا؟ سب سے بڑی ہم لوگوں کی کمزوری یہ ہے کہ ہم جواب نہیں دے سکتے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ایک دو اگر ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے نا 50 آدمی ٹانگیں کھینچنے والے ہیں، یعنی اس میں، یعنی 50 آدمی اس میں۔ ایک اگر فرض کیا کہ اگر آپ کے 10 ٹی وی چینل ہیں، 10 نہیں ہیں جبکہ میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے مقابلے میں کتنے ہیں تو میڈیا میں اس کو بتاتا ہوں، کم از کم جو ہے وہ 3 سے 4 ہزار سیٹلائٹ چینل آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ ہم نہیں ہیں، ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ ویب سائٹوں کی بات نہیں کرتا ہوں، ویب سائٹیں لاکھوں میں ہیں، ویب سائٹیں ہزاروں میں نہیں ہیں۔ 30 لاکھ تو پرانی، میں آج سے 7-8 سال پرانی بات کر رہا ہوں، ابھی تو اسے 30 لاکھ تھی، یعنی ہمارے خلاف 30 لاکھ۔ اب یہ ایک الگ چیز ہے، اس میں بات اگر کریں کہ اتنی یعنی ویب سائٹس ہمارے خلاف، اتنے چینل ہمارے خلاف۔ ایک ملک ہے کہ جو ہر سال جس کا بجٹ ہوتا ہے $4 بلین، کتنا؟ $4 بلین وہ ایک سال میں ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں، انٹرنل جو ہے نا اس کا وہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ملک، ایک جگہ کی بات کرتا ہوں کہ جو مختلف، اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل اس حساب کے ساتھ ہے یا دوسرا ہے، مختلف جہاد کے ساتھ، یعنی بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن ہم چونکہ سمجھتے نہیں ہیں، اور ہمیں چونکہ ان چیزوں کے سب سے بڑی، اتنی بڑی، یعنی دشمن کیا کرتا ہے؟ دشمن شکوک پیدا کرتا ہے، شبہات پیدا کرتا ہے، افواہیں پیدا کرتا ہے، اور افواہوں کے ذریعے، یہی افواہیں تھیں نا معصومین علیہ السلام کے دور میں، کیا تھا؟ یعنی افواہیں نہیں چلتی تھی، کتنی افواہیں پھیلائیں، کتنے جھوٹے پروپیگنڈے کیے گئے، شہادت ہوتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں سید علی کا کیا کام تھا مسجد میں جانے کے لیے، اب ہم روتے رہیں۔ وہ کہتے ہیں آج وہ جہاد کے لیے، کہتے ہیں گرمی، سخت گرمی، قبلہ تھوڑا جب موسم تبدیل ہونے دو نا ذرا دیکھو۔ اچھا موسم تبدیل ہوتا تھا تو بہت سردی ہوگی، فرمایا تم نہ سردی میں لڑ سکتے ہو، جو سردی میں نہ لڑے، گرمی میں لڑے، وہ تلوار کے ساتھ کیا لڑے گا؟ چلو رہنے دو، تم کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے قوم دی ہے ان لوگوں کو کہ جو 90 دن ہو گئے ہیں، 90 دن سے زیادہ ابھی روڈ کے اوپر ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ایسی قوم کسی نبی کو بھی نہیں ملی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ بہانے بناتے رہتے تھے، بہانے بناتے رہتے، مولا کہتے تھے آ جاؤ آ جاؤ، کہا اس طرح جو ہے نا وہ ٹھیک۔ اچھا جب پتہ چلا نا فلاں ایریے میں وہ غنیمتیں زیادہ ہیں، یہ وہ ہیں، تو فرماتے تھے اچھا آ جاؤ پھر چلیں جہاد کے لیے، تو کہتے ہاں ہاں بالکل تیار ہے۔ فرمایا کہ جو ہے نا اپنے بال، سر کے بال جو ہے نا اس کو ٹینڈ کرا کے آنا، بولڈ کرا کے آنا، بڑی بڑی پگڑیاں جو ہے نا باندھ کے، اس کے بعد آ جاتے تھے، کہتے تھے ہاں جناب تیار ہیں۔ امام نے اس کو جو ہے نا 1-2 کی اٹھائیں، اس سے فرمایا کہ جو علی کے لیے بال نہیں دے سکتا وہ سر کیا دے گا، خواہ مخواہ چکر بازی نہ کرو۔ یہ نہیں ہے بات، یہ ہے کہ ریالٹیز کی طرف یہ دوسرا حملہ ہوتا ہے دشمن کا۔ پہلا یہ ہے اتھارٹی کو بلڈوز کرو، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ رومرز پھیلاؤ، شکوک پیدا کرو، شبہات پیدا کرو۔ ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کام یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو پہچانا۔ اگر جو قوم دشمن کو نہیں نہ پہچان سکتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ دوست کون سا ہے اور دشمن کون سا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ خام باتیں کر سکتا ہے۔ تمیز پیدا کرے کہ دوست تمہارا کون ہے اور دشمن تمہارا کون ہے، دوست دشمن کی تمیز حاصل کرے۔
تیسرا کام یہ ہے کہ دشمن کو پہچاننے کے ساتھ ان ظالموں اور جابروں کے خلاف احتجاج کریں. احتجاج. قرآن نے کیا کہا؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یہ جو صاحبان تقوی ہیں، تقوی رکھنے والے لوگ ہیں، جب انہیں شیطان مختلف قسم کے وسوسے یعنی وسپرنگ، شیطان کی طرف سے جب وسپرنگ ہوتی ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں، یہ گڑبڑ ہو رہی ہے کہیں سے، یعنی یہ ہے. اور پھر وہ جب الرٹ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں نہیں، سیناریو ہی مختلف ہے، حالات ہی مختلف ہے، یعنی یہ چیز ہے. ہوشیار. اسلام نے کیا کیا ہے؟ ہمیشہ ظالموں سے دوستی کو منع کیا ہے، اور میں ان سے دوستی نہ رکھو. نہیں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ان آیتوں کو عملی کرنے کی ضرورت ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. کافر ہرگز گمراہ نہ کریں، نہ سوچیں، کس چیز کے لیے نہ سوچیں کہ وہ بچ نکلیں گے. نہیں، بچنے نہیں دیں گے ان کو، بچنے نہیں دیں. انہم لا یعجزون، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. بہت عظیم جو ہے نا وہ ہمیں، یعنی اس کو کہتے ہیں all the time alert, ready, prepare yourself. یعنی کیا ہے کہ اپنے آپ کو تیار دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار. کیا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اور تم ان کے مقابلے میں کیا کرو؟ اپنی جو بھرپور قوت ہے نا، بھرپور قوت، جی اس بھرپور قوت کے ذریعے تم تیاری کرو. قرآن ہے نا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. گھوڑوں کو بھی تیار رکھو. پہلے خود الرٹ ہو جاؤ، اور جو تمہارے گھوڑے ہیں نا ان کو بھی تیار رکھو. اس وقت گھوڑے ہوتے تھے، آج کل اور ہر دور کے جو ہے نا وہ سسٹم مختلف ہے. تم گھوڑوں کو بھی تیار رکھو تاکہ ان کے ذریعے آپ دشمن کو، چونکہ سب سے پہلے دشمن کو مرعوب کرنا ہوتا ہے. یہ جو بڑکیں ہوتی ہیں نا، یہ جنگ کا حصہ ہوتی ہیں. نہیں ہم یہ کر دیں گے تو ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ جنگ کے ان ٹیکٹکس میں ہوا کرتا ہے. کچھ چیزیں جنگی اصولوں کے جو ہے نا وہ ان کے مطابق ہوا کرتی ہیں. ہم یہ کر دیں گے تو ہم آ جاؤ نا، ہمارے جو ہے نا مثلا کہتے ہیں ہمارے ہاتھ تو ٹریگر کے اوپر ہیں نا، آ جاؤ، ٹھیک ہے. ہمارے یہ ساری کیا ہے؟ ترہبون. کیا کرنا ہے؟ ان کو ڈرانا ہے. چونکہ اگر وہ ڈر گئے تو ضرورت نہیں ہے، پھر خواہ جنگ کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ ڈر گئے، ختم ہو گئے، چلیں جانو. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی فوج میں بھی ڈرانے کے لیے سب سے پہلے جو بڑک وہ لگاتے تھے نا، جو زور سے تو حیدر وہ کرتے تھے. آج بعد میں کوشش کی گئی ہے اس نام کو جو ہے نا وہ تبدیل کرنے کے لیے. وہ حیدر کا جب نام آتا تھا دشمن وہیں سے بھاگ جاتا تھا. یہ نہیں کیا ہے؟ حیدر کرتے تھے. حملے سے پہلے حیدر، ان کے جو ہے وہ حیدر کا نام لیتے تھے. یہ جو فوجی ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو زیادہ انداز کے ساتھ. ہمارا کام تو دوسرا ہے نا، لیکن یہ ہوتا ہے. اور پھر مثلا پاسنگ پریڈ ہوتی تھی، وہ جو اس طرح جو ہے نا وہ سر کو کرتے تھے، اس میں بھی جو ہے نا وہ حیدر کا نام آتا تھا. بعد میں ایک ٹائم آیا، وہ کوشش کی گئی کہ اس کے نام کسی اور نام سے رکھا، وہ چلا ہی نہیں. پھر وہی حیدر کے بغیر تمہیں فتح کہاں سے ملتی ہے؟ جی حیدر کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اس وجہ سے
تو وہاں پہ یعنی ہمارے ان جنگی اس میں سے جو روب پیدا کرنے کے لیے چیز کہ ترہبون ابھی روب پیدا کرو ان میں یعنی اس وجہ سے کہ جنگ جو ہے وہ اسلحوں کے ذریعے نہیں ہوتی ہے. اگر آدمی کہے کہ میرے پاس اسلحہ ہے اور میں جو جنگ کر لوں گا، جنگ اسلحوں کے ذریعے نہیں، جنگ جذبوں کے ذریعے ہوتی ہے. جذبہ اگر ہے تو پھر جنگ جو ہے وہ لازمی ہے. جہاد اس کا تعلق فروع دین کے ساتھ ہے. جس طرح نماز واجب ہے اسی طرح جہاد بھی واجب ہے، اور اسی طرح تبرہ بھی واجب ہے، اسی طرح تولہ بھی واجب ہے، اسی طرح امر بالمعروف بھی واجب ہے، خمس دینا بھی واجب ہے. یعنی سارے وہی واجبات وہی واجبات دین کے حصے ہیں نا. اسی لیے فرمایا گیا کہ جب دین کے حصوں کے لیے دیکھو، اگر تمہاری مثلا جان کے اوپر مسئلہ بن جاتا ہے، جان کے اوپر مسئلہ، تو فرمایا مال جتنا خرچ کرنا ہے نا تو خرچ کر دو، کوئی ڈونٹ وری، مال پھر آ جائے گا، کوئی بات نہیں ہے، مال آنے جانے والی چیز ہے. اب تم اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرو گے تو پھر کیا کرو گے؟ وہ تو ایسا تو رہا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جان جا رہی تھی، اس نے کہا صدقہ دے، تو انہوں نے کہا جان جو دے رہا ہوں تو پھر صدقے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی پوری جان دے رہا ہوں صدقے. تو ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا مر گیا یا نہیں مر گیا، تو انہوں نے کہا ایک جیب کی طرف ہاتھ نکالو. اگر جیب کی طرف نہ، انہوں نے فوراً ہاتھ پکڑ لی. بات یہ ہے کہ اسلام نے کیا کہا؟ اذا حضرت بلیۃ فجعلوا اموالکم دون انفسکم. جب کوئی مصیبت آ جائے، صحت آپ خراب ہو جائے، یہ ہو جائے، تو پھر کیا ہے؟ پھر مال کو نہیں دیکھو، مال خرچ کرو. جان آپ کی زیادہ عزیز ہے، یہ جان زیادہ امپورٹنٹ ہے، مال نہیں ہے. ویلیو ہوتی ہے نا ہر چیز کی، جان کی ویلیو زیادہ ہے مال سے. مال کچھ نہیں ہے، مال تو کل پھر آپ کا مال ہے. جان تو ایک ہی دفعہ ملتی ہے نا، مال بار بار بھی ملتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں. لیکن فرمائے بَإِذَا نَزَلَتْ نَازِلَةٌ فَجْعَلُوا أَنفُسَكُمْ دُونَ دِينِكُمْ. لیکن اگر دین کا مسئلہ بن جائے نا تو پھر جان بھی دے دو، پھر مال بھی دے دو. یہ ہے چیز. دین کے مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. دین کے مسئلے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہاں جی ٹھیک ہے مصلحت کرتے ہیں. وہ عمر سعد تھا، اس نے دین کے مسئلے کو نہیں دیکھا. اس نے ہمیشہ کیا ہے؟ اقتدار کو دیکھا ہے، حکومت رائے کو دیکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ ذلیل ہوا ہے. حالانکہ کوئی معمولی گھرانے کا آدمی نہیں تھا. ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے. حضرت سعد ابن وقاص کا بیٹا ہے یہ، معمولی یہ نہیں ہے. عمر سعد کوئی حضرت سعد ابن وقاص ان کا بیٹا ہے، جو جمعے پہ لان نہیں کرتے تھے امیر المومنین کو. ایک دفعہ امیر شام نے کہا کہ آپ نے کیا کیا ہے جناب؟ آپ تو کیا چیز بانے بنی ہے؟ سعد ابن وقاص کو کہا. انہوں نے کہا جب تک 3 چیزیں ہیں نا میں کبھی علی کے اوپر لان نہیں کروں گا. کہا کون سی؟ کہا پہلی چیز، یہ صحیح مسلم میں ہے یہ واقعہ. کہا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب جنگ تبوک کے لیے گئے تو علی کو چھوڑ کے گئے اور کہا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. یہ فضیلت ایسی ہے کہ اگر میرے نصیب میں آتی نا تو میں ہر اس چیز سے اس کو افضل سمجھتا جس پہ سورج کی شعاع پڑتی. یعنی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. اس کے بعد دوسری منزل آ گئی کہ جب کو لڑتے رہے فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، رجل ہوگا، اسے دوں گا. تو ہماری بھی بڑی حسرت تھی کہ ہم بڑی ساری رات انتظار میں تھے کہ اللہ یہ علم ہمارے نصیب کرے. لیکن علمدار نبی کو مل گیا، علی کو مل گیا. اور اس کے یہ نہیں دوسرے کیا ہے اتنی بڑی فضیلت. یہ فضیلت جب میں دیکھتا ہوں میں کیوں کہوں لا، میں نہیں کرتا. تیسری فضیلت وہ ہے کہ جب مباہلہ میں حضور نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں.
تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنی جان کو لاتے ہیں۔ ہمارے بھی ہم بھی تھے کہ ہمیں بھی حضور بلائیں گے، لیکن وہ دیکھا حضور عجب شان کے ساتھ گھر سے نکلے، سینے کے ساتھ حسن مجتبیٰ انگلی تھامے ہوئے، یہ سینے کے ساتھ امام حسین ہیں، انگلی تھامے ہوئے امام حسن ہیں، ان کے پیچھے زہرائے مرضیہ ہیں، ان کے پیچھے علی مرتضیٰ ہیں، اس شان کے ساتھ آگے آگے حجاب رسالت، پیچھے پیچھے حجاب امامت، درمیان میں خاتون قیامت، شان کے ساتھ۔ یہ تین چیزیں ایسی میں تو نہیں کبھی، یہ جو ہمارے ساتھ ہے یہ ان کا بیٹا ہے، سب سے پہلا کربلا کا تیر چلانے والا یہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، اور سب کو گواہ کہتے ہیں۔ بدبختی جب انسان میں آتی ہے، دین کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں، حور ہے، جسم کانپ رہا ہے، کپ کپی ہے۔ غلام کہتا ہے مجھ سے اگر کوئی پوچھتا نا کہ کوفہ میں آپ سب سے بڑا بہادر کون ہے، حور میں تیرا نام لیتا۔ انہوں نے کہا اچھا میرا نام تو لیتے، لیکن یہ آوازیں سن رہے ہیں، یہ کون سی آوازیں ہیں؟ کون سی آوازیں ہیں؟ اللہ تش کی آوازیں ہیں، بچوں کی آوازیں، خالی کوزے کہہ کے، یعنی کیا ہے؟ وہی ایک رات میں فرق آیا نا، ایک رات میں بی بی نے کرم کر دیا ہے۔ وہ جو عزت تھی نا، آنر تھی، حور کی نگاہ میں جو عزت تھی نا سیدہ سلام اللہ علیہ، جب وہ نگاہ میں حضرت امام نے فرمایا سکلت کو امو کا یا حور، اور اتنی بڑی گستاخی تو نے کر دیا ہے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، کہا کہ آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، میں آپ کی ماں کا نام نہیں لیتا سوائے طہارت کے، خیر کے، یہ جملے تھے، سوائے خیر کے میں آپ کی مادر گرامی کا نام نہیں لیتا۔ سیدہ نے پھر کیا کیا؟ سیدہ وہ شان، حتیٰ کہ آخری مرتبہ جب اپنے آغوش میں تھے، یعنی حور کی کیا قسمت اللہ نے رکھی ہے۔ پھر حور کو یہ دین ہے، دین کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں، آغوش میں ہیں تو اس کے بعد امام کے ذہن میں تو تھا نا کہ اس کے تھوڑا اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا نا، یعنی امام نے 2 کام کیے، اور میں کہتا ہوں بڑی شان ہے حور کی۔ جب اس گھرانے پہ آ جاتے ہیں نا تو پھر وہ کرم کی تو انتہائی نہیں رہتی ہے۔ سب سے پہلے قسمت کتنی کہ زہرائے مرضیہ کا رومال مل گیا، ماتھے پہ باندھا۔ بعد میں 1939 میں جب ہوا تو اس کا بعد بھی دیکھا تو وہ جب ایک بہت واقعہ، جمعے پہ ٹائم نہیں ہے اتنا، ان کو جب رومال کھولے گیا پھر خون شروع ہو گیا۔ وہ رومال اب بھی ہے، کتنی بڑی خوش قسمتی۔ اس کے بعد اپنے آغوش میں لیتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں، ابھی وہ زندہ ہے، بھی زندہ ہے، آغوش میں لے کے جملہ کہتے ہیں، اور تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا ہے، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی ہو رہا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ ایک طرف وہ بدبخت عمر ساتھ دنیا کی لالچ، پیسوں کی لالچ، رہ کی لالچ۔ اچھا امام کہتے ہیں کہ تمہیں وہاں پہ وہ تمہیں گندم نہیں ملے گی، وہ گیہوں نہیں کھاؤ گے تم۔ اچھا مذاق اڑاتا ہے۔ امام کہتے ہیں وہ مدینہ میں جو بڑا باغ ہے وہ ہمارا ہے، میں تمہارے نام کر دوں گا، میں تمہیں پیسہ چاہیے نا، تم پیسہ چاہیے، تمہیں پیسہ چاہیے تو پھر اس طرح کرتے ہیں، وہ مدینہ میں جو باغ ہے ہمارا وہ میں تمہارے نام کر دیتا ہوں، تمہیں پیسہ ہی چاہیے۔ نہیں مجھے حکومت رائے چاہیے۔ فرماتا ہے تمہیں حکومت رائے ملنے والی نہیں ہے، حکومت رائے تمہیں ملنے والی نہیں، اور نہ ہی تم وہاں پہ کو گندم کھانے والے ہو۔ حکومت ہے، مذاق کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے کہ پھر میں جو کھا لوں گا۔ یعنی اس طرح بدبختی ہے انسان۔ خلاصہ کروں بات کا، دشمن نے دشمنی کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ دشمن کی دشمنی سے بچائے، نمبر 2۔ دوسری بات یہ ہے
دشمن کے حربوں سے ہوشیار رہنا ہے، یعنی دشمنی کرے گا، آپ نے الرٹ رہنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دشمن جب مختلف ٹیکٹکس استعمال کرتا ہے تو ہمیں اس کے ہیلوں حربوں سے آگاہی کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دوستوں کو بھی نہ پہچان سکیں اور دشمنوں کو بھی نہیں پہچان سکیں۔ سب سے بڑی انسان کی خرابی، سب سے بڑی خرابی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوست دشمن کو نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ سے یہ بہت ساری حکومتیں کیوں گرتی ہیں، بہت سارے مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ جس کو اپنے پڑھائی کا ہی نہیں پتہ ہے وہ کیا کرے گا۔ پھر اس کے علاوہ جہاد جو ہے نا، یہ ہمارا مقدس ترین ایک ہے، اور اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ جو بھی مسئلہ آ جائے، دین کا مسئلہ پہلے ہے، دین کا مسئلہ پہلے ہے، دنیا کا مسئلہ بعد میں۔ جان کے اوپر بات آ گئی ہے، پیسہ لگا دو، کوئی بات نہیں ہے، پیسے اسی لیے ہوا کرتے۔ لیکن اگر دین کے اوپر بات آ گئی ہے تو پھر جان بھی لگا دو اور اپنا مال بھی قربان کر دو۔ سب سے بہترین کلام اللہ کا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى وصيه وخليفته صاحب اللواء بدر الدجى شمس الضحى هادي المتقين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه وعلى السيدة الجليلة الرازية المرزية السيدة النساء العالمين وعلى الحسن المجتبى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر على حجة ثاني عشر. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين. صلوات محمد. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مکتب تشیع کو، مکتب اہل بیت کو جتنی عزت اور عظمت دی ہے، ہم اللہ کے شکر گزار، اور اس نے بہت بڑی عزت دی ہے، بہت بڑی عظمت دی ہے. ایک چیز جو ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ عزت آپ کو کیوں ملی ہے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جس میں اس کے لیے اشرے چاہیے. یہ چیز جو ہے دنیا اس وقت پوچھ رہی ہے کیا وجہ بنی ہے. بالخصوص جوان اس وقت جو یوتھ ہے، ینگسٹر ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ جو کوشچن آ رہا ہے اس وقت، بہت اس وقت ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے، اور اچھے ریسپانس کی ضرورت ہے، اچھی اداؤں کی ضرورت ہے، اچھے سلیقوں کی ضرورت ہے، کلام بلیغ کی ضرورت ہے.
یعنی اور پھر لینینٹ انداز کے ساتھ. جوانوں سے جب بات کی جائے تو ہمیشہ لینینٹ انداز جی. اور ہم جب سختی کرتے ہیں تو اپنوں کے لیے وہ جو ہے نا اوور 60 ان کے لیے کرتے ہیں. جوان اب کو دھونس والی زبان نہیں سمجھتا ہے, شاؤٹ والی زبان نہیں سمجھتا ہے, اس سے نفرت کرتے ہیں جوان. جوان ہمیشہ ملائم, لینینٹ, اچھے انداز کے ساتھ, اور بالخصوص آگے جو اشرار ہے اس میں جتنی خوبصورت انداز کے بات دیکھیں, بات سجا کے کرنا جو ہے نا, سجا کے بات کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. باتیں تو سارے کرتے رہتے ہیں, لیکن بات کیا, سجا کے بات کریں, اچھے انداز کے ساتھ بات کریں, خوبصورت انداز کے ساتھ بات کریں. یہ بڑی چیز ہوتی ہے. یہ چیز اس وقت چاہیے ہمیں. اس اگلے آ رہے ہیں اشرے, اللہ نے جو آپ کو عزت دی کیوں دی ہے, اللہ نے اس میں وجہ کیا تھی؟ باقی بھی تو قومیں ہیں, یہ کیوں ہوا یہ ساری چیزیں, کیا وجہ کیا ہے؟ 200 سال سے مسلسل اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی جا رہی تھی نظام مرجعیت کے خلاف. آپ کو بتاؤں, بڑی وہ کراچی میں تھا, اور وہ ادھر آئے ہوا, وہ میرے خیال پہ اس کے بعد آئے بھی نہیں ہیں, میرے خیال 7-8 جلدیں. مجھے کہا کہ مجھے آپ کو ہدیہ دینا ہے, تو میں سمجھ گیا. میں نے کہا وہ کتابیں دینی ہیں. میں نے کہا اس کے لیے مت آؤ میرے پاس, اس کے لیے مت آؤ, ضرورت نہیں مجھے. اس وجہ سے میں تم سے بہتر جانتا ہوں ان مسائل کو. بڑی کوشش کی گئی, اتنی انویسٹمنٹ کی گئی ہے نظام مرجعیت کا. آپ کو جو فتح ملی ہے, عزت اور عظمت ملی ہے, اس ولایت کے صدقے میں ملی ہے. اس کو ہمیشہ غنیمت شمار کریں, غنیمت لوگوں کو بتائیں, اچھے انداز کے ساتھ بتائیں. ایسی چیز نہیں ہے کہ باقیوں میں نہیں ہے. لیکن باقیوں میں چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے میں اب مثالیں گروہوں کو نہیں دیتا, اور نہ ہی میں وہ دینا چاہتا ہوں ابھی, ورنہ میں اگر تفصیل بتاؤں تو پھر وہ بہت لمبا ہو جائے گا. میں نے 1-2 منٹ میں ختم کرنا. پہلی جو چیز ہے, یہ ہمیشہ اپنی توجہ اپنے مطالعات کو زیادہ کریں, اپنے اسٹڈی کو زیادہ کریں, اسٹڈی سرکل کو زیادہ کریں, معلومات کو اچھے انداز کے ساتھ کریں. جوان اگر پوچھتے ہیں تو اسے اچھے انداز کے ساتھ جواب. بالخصوص اب یوتھ جو دوسرے مکاتب کی ہے, اسکول آف تھاٹس کی ہے, وہ کس قدر آ رہی ہے. معافیا مانگ رہے ہیں, بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں تو کتنے غلط جو ہے نا وہ گائیڈ کیا جا رہا تھا. ہمارا کام کیا ہے ابھی؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسٹیج کی ایک بہت بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ, یعنی جس طرح ہے نا کہ مولا امام نقی علیہ السلام کلام کی جو زینت ہے, زینت الکلام ہے. یہ جو فصاحت و زینت الکلام, اچھا ہے, ایلیکوینسی کے ساتھ, فصاحت کے ساتھ, بلاغت کے ساتھ, کلام بلیغ کے ساتھ, کلام لین کے ساتھ, لینینٹ وے کے ساتھ, یہ بہت ضروری ہے. اور اس میں یعنی بہت چیزوں کو ان کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1, اللہ نے جو ہمیں نظام ولایت دیا ہے اس کا صدقہ بنا ہے کہ ہم نے, اللہ نے عزت اور عظمت دی. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کو اپنا افتخار سمجھیں, اس کو اپنی عزت سمجھیں. پھر اسی نظام ولایت کے صدقے میں, مرجعیت کو الگ سی چیز نہیں ہے, یاد رکھو. یہ ایک قسم کی, یعنی نظام ولایت کو آپ اگر سورج سمجھیں نا, اس کو میں مثال دیتا ہوں. سورج ہے نظام ولایت, ٹھیک ہے, اس کی ایک شمع کا نام نظام مرجعیت ہے. کل سمجھ آئی نا؟ اس کی جو شمع ہے نا, شمع جو روشن ہوتی ہے, یہ الگ نہیں. یہ شمع نے روشنی جو لی ہے کہاں سے لی ہے؟ اسی وہ جو ولایت کے سورج ہے نا اس سے لی ہے, الگ سے چیز نہیں, وہی استمرار ہے, وہی جا رہا ہے. یعنی یہ ہے جو بھی اب اتنے, اس کے بعد ظاہر ہے کہ دشمن اس طرح تھوڑا بیٹھتا ہے, وہ بیٹھے گا نہیں, مت سمجھو گے اب. اور اس لحاظ کے ساتھ چونکہ کارڈ پلے ہوتے رہتے ہیں, یہ جو تاش کھیلتے ہیں نا ان کو پتہ ہے ہون کے کارڈ سکتے ہیں.
یہ کارڈ پلے ہوتے رہتے ہیں، کارڈ پلے ہوتے ہیں، اب یہ پھینکنا ہے، یہ پھینکنا ہے، یہ پھینکنا ہے۔ اب اس کے بعد بہت سارے کارڈ، ہمیں بہت ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ وسعت رکھیں، اپنے ظرفیت، اپنے جو یعنی دل و دماغ اوپن مائنڈڈ ہو کے اس طرف ہمیں جانا ہے، اور یہی چیز ہمیں ضرورت ہے اس بات کے لیے۔ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں مولا علی جیسے سید و سردار دیا، مولا دیا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی کیا ہے کہ مولا کے صدقے میں اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، عظمت دی ہے۔ دوسری ہے یہ جو عزاداری ہے سید الشہداء، اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ ان دونوں کو وائلیشن اس میں نہیں ہونی چاہیے، کسی صورت میں بھی جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھو ہمیشہ اس میں، عزاداری کا منکر، عزاداری کا دشمن شیعہ نہیں ہوتا ہے، یاد رکھو۔ نہ ولایت کا اور نہ مرجعیت کا دشمن جو ہے وہ بھی شیعہ نہیں ہے، یاد رکھو، وہ شیعہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ غدیر اور عشیر آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ غدیر اور سقیفہ دونوں میں الگ الگ چیزیں، کانسیپٹ الگ ہے، دونوں کا کانسیپٹ الگ ہے۔ ہمارے نزدیک بلا فصل چلتا ہی، ساری چیزیں بلا فصل چلیں، ہمارے نزدیک کوئی بریک ڈاؤن ہوا ہی نہیں ہے۔ مثلا حضور جاتے ہیں، فوراً امیر المومنین علم لے لیے، امیر المومنین شہادت ہوتی ہے، امام حسن مجتبیٰ علم لے لیتے، یہ اس طرح چلتا ہے تسلسل کے۔ بعد میں آ کے اگر جانتے ہیں پردے غیبت میں، پھر بھی نہیں، سید سردار میں ہوں، ٹھیک ہے، میرے یہ نمائندے وہ کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سَائِلًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِأَهْوَائِهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْإِمَامِ يُقَلِّدُونَ۔ ہم کسی مولوی، کسی خطیب، کسی مجتہد کے کہنے پہ تھوڑا بھی کسی تقلید کرتے ہیں مجتہد کی، ہم تو مولا امام زمان کے حکم کے تحت کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے، اس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جو تقلید نہیں کرتے ہیں انہیں بھی کہوں گا کہ یہ غدیر ہے، جشن غدیر ہے۔ اپنے آپ کو یہ بنائے کہ ہم غدیر والے ہیں، ہم وہ دوسرے نہیں ہیں کہ ہم بریک ڈاؤن، نہیں، وہ نہیں، ہم وہ نہیں۔ اس وجہ سے بہت بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر دے، صحت دے، سلامتی دے، عافیت نصیب فرمائے، آفت و مصیبت سے بچائے۔ مولا امیر المومنین کی ولایت نصیب فرمائے انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔